الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعین، بھائیو اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، جس کو چند منٹ اور چند لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہے اس کے بارے میں بیان کیے جائیں۔ چند منٹ کی جو گفتگو ہے، اس میں ہم مختصر طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے گوناگوں اور انگنت خوبیوں سے نوازا ہے، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کے رب کے نزدیک ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ساتھ انبیاء اور مرسلین پر بھی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو رتبہ دیا، آپ کو جو مقام دیا، وہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اونچا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس آیت سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت گردانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کا مقام، آپ کا رتبہ اور آپ کی شان کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ گردانا ہے، اور یہ فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جس کی زندگی کو آئیڈیل بنا دے، جس کی زندگی کو ایک اسوہ اور نمونہ بنا دے، اس کے مقام کا کیا کہنا ہے، اس کے فضائل کا کیا کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا مقام دیا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، اور کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بنی آدم کی اولاد کے سردار ہیں، تو پھر یہ فضیلت اور اہمیت کیوں آپ کو حاصل نہ؟ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس قدر اللہ رب العالمین نے مہربانی کیا، اور کس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بچپن ہی سے کی۔ آپ سورۃ الضحیٰ اٹھا لیں، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، کہ کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا تو جگہ دی، پناہ دی؟ کیا آپ بھولے بھٹکے نہیں تھے راہ سے؟ ہم نے آپ کی ہدایت کی، ہم نے آپ کی رہنمائی کی، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ آپ مفلس نہیں تھے، ہم نے آپ کو مالدار نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تربیت بچپن ہی سے جس نبی کی ہو، اس کی شان کا کیا کہنا ہے۔ پھر آگے جائیں آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ کیا ہم نے آپ کے سینہ کو کھول نہیں دیا؟ آپ کے اوپر جو بوجھ تھا، جس بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی، اس کو ہم نے ہٹا نہیں دیا۔ اور ہاں، یہیں تک محدود نہیں، اللہ نے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا چرچا اتنا کیا کہ آپ دیکھیں دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا کیا رب العالمین نے، کہ آپ کا نام اذان میں لیا جاتا ہے، آپ کا نام نماز میں لیا جاتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا اللہ رب العالمین عرش سے کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ بہت ہی عالی ہے، بہت ہی نرالی ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے سلسلے میں کچھ چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں اخروی زندگی، آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ دنیاوی زندگی میں آپ جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس خاندان سے، جس نسب سے منتخب کیا، اس نسب کا کیا کہنا ہے؟ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل کے اولاد سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفا، بہت ہی اونچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سارے لوگوں سے افضل خاندان ہے، اور یہی حدیث کے اندر ہے کہ جب شاہ روم ہرقل جب ابو سفیان سے پوچھا تھا، جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ هو فینا ذو نسب، کہ وہ تو اونچا خاندان، عالی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا خاندان چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ اسی طرح سے انبیاء بھیجے جاتے ہیں، وہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اونچا تھا، جس خاندان سے آپ کو اللہ رب العالمین نے چنا، آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ کا خاندان یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچا تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا اللہ رب العالمین نے، انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا اللہ رب العالمین نے، آپ کو نبی بنا کر کے، آپ کو رسول بنا کر کے، اور جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بیان کر دیا رب نے کہ اللہ رب العالمین نے خاص کر کے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، اور عام طور سے پوری انسانیت پر آپ اللہ رب العالمین نے احسان کیا کہ آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ کہ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیت پڑھ کر کے ان کو سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، گرچہ کہ اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، دنیا گمراہی کی طرف جا رہی تھی، دنیا گمراہی میں بھٹک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرا کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجم منیرا، کہ نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا، امت پر بہت بڑا احسان کیا رب العالمین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے یہ امت کے لیے بہت بڑا احسان، اور یہ امت کے لیے فخر کی بات ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی امت کا نبی بنایا جو کہ آخری امت ہے، یہ امت مرحومہ ہے، اس امت پر اللہ رب العالمین کا رحم ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحمت اور رحیم والی صفت پیدا کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کس قدر رحیم تھے، کس قدر آپ کے اندر رحمت بھری پڑی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتے۔ جہاں کہیں بھی نرمی والی بات ہوتی تو وہ آپ اختیار کر لیتے اور سختی والی بات کو آپ چھوڑ دیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجے کی پہچان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سے رحیم تھے، کس قدر سے آپ شفیق تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے دنیا والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ اپنوں سے نہیں غیروں سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سے رحم دلی کا معاملہ کرتے تھے اور کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی پنی اختیار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے اس احسان کو جتاتے ہوئے بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ تنگ دل نہیں ہیں، سخت زبان نہیں ہیں، سخت مزاج نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ ہی کا رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، نرم مزاج والے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد گھوم رہے تھے یا آپ کے پاس آ کر کے بیٹھتے تھے ایک بھی نہیں بیٹھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو رحیم بنا کر کے بھیجا، دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہربان اور مشفق بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جو مومنوں کے ساتھ تکلیف کو اور دکھ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر کسی مومن کے ساتھ، کسی مسلم کے ساتھ کوئی دکھ اور تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت شاق گزرتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ جو مومنوں کے بھلائی کے خیر خواہ، مومنوں کے ساتھ وہ نرمی چاہتے ہیں، مومنوں کو کسی دکھ اور تکلیف کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، یہ وہ نبی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے حق میں بھیجا، جو مہربان اور رحم کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے اعلیٰ درجے کے نبی کا امت ہی ہمیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں نرمی کو اختیار کرتے تھے۔ کسی ایسے کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہیں کرتے تھے کہ جس سے امت کو دشواری اور مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ مشکل کا جہاں سامنا کرنا پڑے اس کام کو آپ اختیار نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں تراویح کی نماز پڑھانے کے بعد چوتھی رات گھر سے نہیں نکلے۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت آ گئی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا فرمایا انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، میں اس لیے چوتھی رات گھر سے نہیں نکلا کہ کہیں یہ تہجد کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق، کس قدر آپ مہربان تھے اپنی امت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میری امت کے لیے یہ بات دکھ دینے والی نہ ہوتی، تکلیف والی بات نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، اللہ رب العالمین نے 50 وقتوں کی نماز فرض کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تخفیف کرواتے کرواتے کمی کرواتے کرواتے 5 تک لا کر کے روکے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کس قدر مہربان تھے۔ اور یہیں تک بس نہیں، حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لیے دعا چھپا کر کے رکھے ہیں، بچا کر کے رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی دعوہ مستجابہ یدعو بہا، کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا جو قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے، وہ ارید ان اختبیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دعا کو بچا کر کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں قیامت کے دن۔ یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کی فکر کرتے تھے، کس قدر آپ امت کے حق میں سوچتے تھے۔ تو یہ نبی جس کی امتی ہمیں بنایا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری صفتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تھے، تم میں سے مردوں کے باپ نہیں تھے، لیکن یہ اللہ کے رسول اور آخری نبی تھی، یہ خاتم النبیین، ان پر نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، یہ آخری نبی تھی، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی آ کر کے نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ یہ نبی کا اختتام کرنے والے ہیں، انہی پر نبی کا توقف ہوگا، اسی پر اب ختم ہے، اب اس کے بعد نبی آنے والے نہیں، یہ آخری امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی گھر بناتا ہے اور گھر بنا کر کے بہت خوبصورت گھر بناتا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ خالی رہ جاتی ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ، لیکن جب ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں نہیں یہ پر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں جو میں ہوں، یعنی آخری اینٹ میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتمہ کرنے والا ہوں، یعنی نبیوں کا اختتام مجھ پر ہے، میں آخری نبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبہ کو اندازہ لگانا چاہے تو آپ اس آیت کو دیکھیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ بھی آپ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی، اور اسی طرح مومنو تم بھی درود بھیجا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو، اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، آپ دیکھیں دنیا میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نبی کا جو طریقہ دیا ہے، جو نبی کے پیروکار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں کتنے مرتبہ درود بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود پڑھتے ہیں، اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ظاہر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم کھائی ہے، آپ کی جان کی قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم، کہ یہ لوگ برائیوں میں بدمست ہے۔ یہ قوم لوط کا ذکر ہے، وہاں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تیری عمر کی قسم کہ وہ اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے، وہ لوگ برائی کر رہے تھے، برائی میں وہ لوگ مگن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم۔ یہاں کچھ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہاں مراد لوط علیہ السلام کی جان بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے افضل اور اکرم اللہ رب العالمین نے کوئی جان پیدا نہیں کی، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے علاوہ کسی اور کی جان کی قسم کھائی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کو ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کیا ہے تو آپ کا نام لے کر کے نہیں کیا ہے۔ آپ دیگر نبیوں کے سلسلے میں آپ دیکھیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَيَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، اس طرح سے آپ یحییٰ کو لے لیں، موسیٰ کو لے لیں، اسی طرح سے ابراہیم کو لے لیں، اس سب کو نام لے لے کر کے اللہ رب العالمین نے بلایا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہہ کر کے بلایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور کیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ عہدہ ملا ہے، یہ جو منصب ملا ہے، رسالت و نبوت کا جو عہدہ ہے، یہ عہدہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نبی کو بلائے، تو یہ آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام نہیں تو اور کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس قدر دنیا کے اندر فضیلت دی، اس قدر دنیا کے اندر فضیلت دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر گواہی دینے والا گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، گواہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دن احد گئے اور وہاں نماز جنازہ پڑھ کر کے ممبر کے پاس آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پاس آئے تو آپ نے کیا فرمایا، انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم، کہ میں تمہارا پیشرو پیشوا ہوں، میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے، دیگر امتیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی گواہی دیں گے، لیکن اس امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور آپ کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا ہے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا۔ حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی ابرؤ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ رب العالمین کے حضور میں معذرت خواہ ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل بنے یا میں کسی کا خلیل بنوں۔ فإن اللہ تعالیٰ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خلیل ویسے ہی بنایا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، کہ اگر میں اپنی امتیوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت حاصل ہے دیگر نبیوں پر جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فوقیت حاصل ہے، آپ کو اہمیت دی گئی ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، کہ میں دیگر نبیوں پر 6 چیزوں کے ذریعے اہمیت دیا گیا ہوں اور مجھے فضیلت حاصل ہے۔ کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، آپ نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الفاظ، کوئی لفظ ثابت ہے، اس کے بہت سارے معنی اور مفاہیم، یعنی نچوڑ، آپ کو باتوں کا نچوڑ آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ کو کلمے کا ایک نچوڑ، ایک خلاصہ دیا گیا ہے، اسی کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم ملا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ رعب و دبدبہ کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، آپ نے فرمایا کہ غنیمت یہ میرے لیے حلال کی گئی، یعنی غنیمت کے جو مال ہے، غنیمت کی جو جائیداد ہے، اس امت کے لیے حلال ہے۔ اس سے پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی یہ جائیداد، یہ مال حلال نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے غنیمت، اس مال کو کہا جاتا ہے جو کافروں سے لڑ کر کے مال حاصل ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور جو مال بغیر لڑے ہوئے حاصل ہو اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو یہ غنیمت کے مال اس امت کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، کہ زمین کو میرے لیے پاک کرنے والا اور مسجد بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں، جن و انس کی طرف بھیجا گیا ہوں۔
آپ دیگر نبیوں کو دیکھیں، کسی خاص قبیلے، کسی خاص علاقے کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ کو پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، آپ پوری دنیا کے رسول بن کر کے آئے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ہی ذریعے سے نبیوں کا خاتمہ ہوا، یعنی خاتمہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری اسٹیپ تھے، نبوت کی آخری کڑی بن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت، آپ کا جو مقام ہے، کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی امت کے لیے ایک امین اور بچاؤ کا ذریعہ بنا کر کے بھیجا، امان بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو امان کہا ہے، دو چیز یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے، دو چیز۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب تک اس دنیا میں تھے اس امت پر اللہ رب العالمین عذاب بھیج کر کے امت کو ہلاک نہیں کیا، اور دوسرا ذریعہ جو ابھی باقی ہے، سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک آپ ان میں موجود ہے اللہ رب العالمین انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو ایک امان کو ہم نے گنوا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تب تک اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمارے پاس ایک دوسرا ہتھیار ہے جو استغفار ہے، جب تک ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ ہلاک کو برباد نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے امان بنا کر کے بھیجا، ایک بچاؤ بنا کر کے بھیجا۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے بچاؤ ہوں، اور جب میں چلا گیا، جب میں چلا جاؤں گا فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابے پہ وہ آئیں گے جو لکھا ہوا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، فتنہ، فساد اور اختلافات، اس طرح کی چیزیں آئیں گی، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے بچاؤ ہوئے، اور جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آئے گی جن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی اختلاف و انتشار، یہ سب ساری چیزیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچاؤ بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے سلسلے میں آیا ہے حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اٹھیں گے قبر سے، آپ کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، جنت کے دروازے بھی آپ سب سے پہلے کھلوائیں گے، آپ ہی جنت کے دروازے کھلوائیں گے اور آپ ہی جنت کے اندر سب سے پہلے جائیں گے۔ آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فیقول الخازن، جنت کا جو دروگا ہے وہ کہے گا من انت، آپ کون ہیں؟ فاقول محمد، میں کہوں گا میں محمد ہوں، فیقول، تو وہ خازن کہیں گے بک امرت لا افتح لاحد قبلک، مجھے اسی چیز کا حکم ملا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، سب سے پہلے قبول میری ہی شفاعت ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضائل، یہ اوصاف دیے گئے ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امتیوں کی تعداد دیگر نبیوں کی بنسبت زیادہ ہوگی، اور وہ حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امتیوں کو پیش کیا گیا، تو آپ نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، کسی کے ساتھ دو آدمی ہیں، آپ نے کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، پھر ایک بڑی جماعت دکھلائی گئی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا یہ میری امت ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ اور ان کی امت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے ایک کنارے کی طرف، پھر دوسرے کنارے کی طرف دکھایا گیا جو کہ ایک بڑی تعداد میں تھی، سواد عظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے،
بغیر حساب و کتاب کے، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے تھے، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے تھے، اور بدشگونی نہیں لیتے تھے، داغ کر کے علاج نہیں کرواتے تھے، بلکہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتیوں کی جو تعداد ہے قیامت کے دن زیادہ ہوگی، یعنی میرے جو پیروکار ہیں، میری جو پیروی کرنے والے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور آدم سے لے کر کے جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے نبی میرے جھنڈا تلے ہوں گے۔ اور یہ کوئی فخر و مباحت والی تکبر والی بات نہیں ہوگا، یعنی آپ نے کیا فرمایا کہ یہ تکبر کی بات نہیں ہے۔ ابو سعید اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ وہ بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، شکر کا جھنڈا ہوگا، ولا فخر، اور اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سوا الا تحت لوائی، آپ نے فرمایا کہ آدم سے لے کر کے جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور آپ نے کیا فرمایا، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَلَا فَقْرُ، اور میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی، میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی، اور یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا مقام، ایک ایسا رتبہ حاصل ہوگا جو کسی کو نہیں حاصل ہوگا، کسی کو حاصل نہیں ہوگا، اور اسی کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ اور وہ مقام، جس مقام پہ آپ کو فائز کیا جائے گا، جو مقام آپ کو ملے گا، اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا، یہی مقام محمود ہے۔ مقام محمود جہاں سب سے بڑی شفاعت صرف رسول اللہ کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر کے دن سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے شفاعت کے سلسلے میں۔ آدم کے پاس جائیں گے، آدم سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پھونکا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اپنی روح آپ میں پھونک کر کے آپ کو بنایا، تو آپ ہمارے لیے شفاعت کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے غلطی ہوئی، نوح کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ پھر لاسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، اور ایسے کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے جو کلمات اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا۔ آپ کو جو کلمات ملیں گے، اور ایسے کلمات کے ذریعے سے آپ رب العالمین کی تعریف کریں گے کہ اللہ رب العالمین کہے گا محمد ارفع رأسک، سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت کریں گے کہ اللہ رب العالمین امتیوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، لوگ پریشان ہیں۔ تو یہ وہی عہدہ، وہی مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے سب سے بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ بڑا رتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھا ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک ایسا نہر دے رکھا ہے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی امت کو اس سے پلائیں گے، اور جو پئیں گے کبھی پیاسا نہیں ہوں گے۔ حضرت انس کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے ساتھ تھے، اسی حساب سے نیند جیسا غلبہ آیا آپ پر، پھر آپ جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنس رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ تبسم فرما رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے اوپر کوثر کے سلسلے میں جو سورہ کوثر ہے نا، سورۃ الکوثر، اس کے نزول کے بارے میں آپ نے پڑھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے،
کوثر عطا فرمائی ہے ہم نے آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک نہر ہے، ایک نہر ہے جس کے اندر بہت ساری بھلائیاں ہیں، اور اس کے جو برتن ہیں ستارے کے برابر ہیں، ستارے کے برابر ہیں، اور میں لوگوں کو پلا رہا ہوں گا حوض کوثر، اسی میں سے ایک آدمی کھینچ لیا جائے گا، میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، تو اللہ رب العالمین کہے گا ما تدری ما حدث بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے آنے کے بعد اس نے کیا کیا ہے، کیا چیزیں اس نے ایجاد کی ہیں۔ تو جو لوگ بدعت کو بڑھاوا دیتے ہیں، جو لوگ بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، ایسے لوگ محروم کر دیے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دست مبارک سے حوض کوثر انہیں نصیب نہیں ہوگا، انہیں پھٹکار دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، جنہوں نے میرے دین کو میرے آنے کے بعد بدل دیا ہے۔ یہ حوض کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا اور آپ پلائیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے فضائل دے رکھے ہیں، بہت سے معجزات آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کروایا، اور ایک یہ ایسا سفر ہے کہ جس سفر کا کوئی کسی نے تصور تک نہیں کیا ہے، وہاں تک اللہ نے آپ کو بلایا، ساتوں آسمان تک کا سفر کروایا رات کے ایک حصہ میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو لے ہی جائے گا آپ کو، پھر وہاں سے آسمانوں تک کا سیر کروایا۔ یہ مقام، یہ رتبہ صرف آمنہ کے دلارہ کو ہی ملا، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اس سے بہتر رتبہ کون پا سکتا ہے؟ اور کس کو ملا ہے؟ کسی کو نہیں ملا ہے جو رتبہ رب نے آپ کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سارے معجزات دیے گئے ہیں، جس میں سے قرآن بھی ہے۔ مختصر طور پر اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بہت ہی بڑھایا ہے، بہت ہی اونچا کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرچا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیا جا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا کرم ہی نہیں ہے تو کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سارے لوگوں سے افضل، سارے سے بہتر، اور ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر اچھائیوں کو اللہ رب العالمین نے سمو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی۔